کو غوث اعظم کا مقام اور مرتبہ رب کریم نے عطا کیا۔ اب آپ حضور کی امت میں قیامت تک غوث پیدا ہوتے رہیں گے، لیکن اب امت میں غوث اعظم کوئی نہیں ہوگا۔ غوث اعظم کا درجہ اور مقام یہ خاص ہے سیدنا عبد القادر جیلانی کے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ بلکہ غوث العظم رضی اللہ عنہ کا جو مقام ہے اس کو اولیاء کاملین نے بیان فرمایا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ غوث اعظم درمیان اولیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء، جو محمد درمیان انبیاء۔ پورے انبیاء کرام میں جو مقام حضور نبی کریم علیہ السلام کا ہے، حضور کی امت کے تمام ولیوں میں وہ مقام غوث اعظم کا ہے۔ اور میرے غوث العظم شہنشاہ بغداد پیران پیر دستگیر رضی اللہ عنہ مادرزاد ولی تھے۔ رمضان شریف کے مہینے میں آپ کی پیدائش ہوئی، اور پورے مہینے میں رمضان شریف میں آپ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ یہ مادرزاد ولی کہ آپ کی پیدائش اور آپ کی ولادت کے ساتھ ہی آپ کی کرامات کا ظہور شروع ہو گیا تھا، بلکہ اس پر امت کا اتفاق ہے کہ حضور کی امت کے اولیاء کاملین میں سے غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی وہ عظیم المرتبت اللہ کے ولی ہیں کہ سب سے زیادہ کرامتیں جن سے ظاہر ہوئیں وہ سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی۔ کثیر الکرامات، کہ کسی اور ولی سے اتنی کرامتوں کا ظہور نہیں ہوا جتنی کرامتیں غوث اعظم سے ظاہر۔ ایک تو آپ کے بچپن میں والدہ صاحبہ کا دودھ نہیں پیتے تھے، کیونکہ رمضان شریف میں ہی پیدا ہوئے، اور اسی مہینے میں صبح صادق سے غروب آفتاب تک جو روزے کے اوقات ہیں وہ والدہ ماجدہ کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ یہاں تک کہ اسی رمضان شریف میں عید کے موقع پر لوگوں میں اختلاف ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، عید کا چاند نظر آ گیا، کچھ نے کہا نہیں نظر آیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ تمہیں اس مخمصے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، گیلان کے اندر فلاں محلے میں سادات کے گھرانے میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو صبح صادق سے غروب آفتاب تک والدہ ماجدہ کا دودھ نہیں پیتا، جا کر معلوم کرو۔ اگر تو انہوں نے اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ پی لیا ہے تو آج عید کا دن ہے، اور اگر دودھ نہیں پیا تو سمجھ لینا آج 30واں روزہ ہے۔ یعنی چاند کے نہ ہونے اور ہونے کا فیصلہ سیدنا غوث العظم کے دودھ پینے یا نہ پینے پر کیا گیا۔ اور ایک آپ کے بچپن کے اندر ایک ایسا واقعہ ظاہر ہوا، اور یہ آپ کی کرامت تھی کہ اس واقعے کی بدولت بہت سے لوگوں کی اصلاح ہوئی۔ وہ واقعہ بڑا سننے والا ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ نے تعلیم کے لیے اجازت طلب کی حضرت عبد القادر جیلانی نے۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے گیلان میں حاصل کی، اور اپنی والدہ ماجدہ سے کہا کہ میں اعلیٰ تعلیم کے لیے بغداد جانا چاہتا ہوں۔ اس زمانے میں عراق کا جو آج کل دارالخلافہ ہے بغداد، یہ علم و عرفان کا مرکز تھا۔ تو آپ نے ارادہ کیا کہ میں بغداد چلا جاتا ہوں، وہاں جا کر میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرتا ہوں۔ والدہ ماجدہ سے جب اجازت لی تو آپ نے فرمایا کہ اجازت تو تمہیں میں دیتی ہوں، جاؤ تعلیم حاصل کرو، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا کہ اب تمہاری میری ملاقات اس دنیا میں نہیں ہوگی، تمہاری میری ملاقات اب قیامت میں ہوگی۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ آپ تعلیم کے لیے جائیں گے، میرا بعد میں انتقال ہو جائے گا، تو ملاقات تو نہیں ہوگی، لیکن قیامت کے دن پھر ملیں گے۔
آپ نے جب اپنے بیٹے عبدالقادر جیلانی کو اجازت دی تعلیم کے لیے، یہاں یہ بات ذرا سمجھ لیں کہ غوث الاعظم کی والدہ ماجدہ بھی اونچے درجے کی ولیہ تھی۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام تھا حضرت ام الخیر فاطمہ احمد الجبار۔ یہ آپ کی والدہ ماجدہ تھی جن کو اللہ کریم نے ولایت کے اعلیٰ ترین منازل اور درجات عطا کیے تھے۔ اسی طرح آپ کے والد ماجد سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ بھی اونچے درجے کے اولیاء کاملین میں شامل ہیں۔ ان کو بھی اللہ کریم نے ولایت کے اعلیٰ ترین درجے عطا کیے۔ پھر غوث الاعظم کے جو نانا جان تھے ان کا نام حضرت عبداللہ صومعی تھا۔ وہ اپنے زمانے میں بڑے مشہور تھے کہ عبداللہ صومعی جو ہے یہ ولایت کے اعلیٰ ترین درجے پر ہے اور ولی کامل ہے۔ لوگ ان کی زیارت و ملاقات کے لیے دور دراز کا سفر کر کے آیا کرتے تھے۔ یہ غوث الاعظم کے نانا جان تھے، یعنی وہ گھرانہ، وہ خاندان، وہ گھریلو ماحول جس میں غوث الاعظم نے پرورش پائی، وہ سارا ماحول ہی ولایت کا ماحول تھا، وہ سارا ماحول ہی نیکیوں کا ماحول تھا، وہ سارا ماحول ہی خیر کا ماحول تھا۔ اور چونکہ آپ مادرزاد ولی تھے تو ظاہر بات ہے کہ آپ کی طبیعت پر اس کا گہرا اثر تھا۔ والدہ ماجدہ نے جب رخصت کیا آپ کو تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا جو دوسرا بھائی ہے 40 اشرفیاں اس کے حصے میں آئی ہیں تمہارے والد کے ترکے میں سے، اور 40 اشرفیاں تمہارے حصے میں ہیں۔ یہ 40 اشرفیاں لے جاؤ، تعلیم حاصل کرنے کے لیے بغداد جا رہے ہو تو تمہیں وہاں خرچے کی اخراجات کے لیے ضرورت پڑے گی، تو 40 اشرفیاں تمہارے بھائی کے حصے کی میں الگ کر لیتی ہوں اور 40 اشرفیاں تمہیں دے دیتی ہوں۔ وہ جب 40 اشرفیاں دیں تو حضرت غوث الاعظم سید عبدالقادر جیلانی کم سن تھے، چھوٹی عمر میں تھے، تو والدہ ماجدہ نے وہ 40 اشرفیاں گدڑی کے اندر سی تھیں اور سی کر کے اوپر کپڑا لگا کر اس کو سلائی کر دی تاکہ کوئی اگر راستے میں ایسا واقعہ پیش آئے تو ان کی رقم، ان کے پیسے، اشرفیاں محفوظ رہیں، کسی کی اس تک رسائی نہ ہو۔ غوث الاعظم جب چلے گیلان سے بغداد کی طرف، کچھ سفر طے کیا، قافلے میں آپ جا رہے تھے اور بھی لوگ تھے، تو وہاں راستے میں ڈاکوؤں نے اس قافلے کو روکا اور روک کر لوٹنا شروع کر دیا۔ سارے قافلے کو انہوں نے لوٹا، جو بھی سامان تھا وہ لے لیا۔ یہ چونکہ چھوٹی عمر میں تھے تو ایک ڈاکو ان کے پاس آیا اور اس نے پوچھا، تلاشی لی سارے سامان کی کہ اپنا سامان دکھاؤ مجھے۔ پورا سامان دیکھا اور تلاشی کی، لیکن کوئی پیسے نہیں نکلے۔ جب سب کو لوٹ لیا تو ڈاکوؤں نے سارا لوٹا ہوا مال اکٹھا کیا اور جو ان کا سردار تھا اس نے پوچھا کہ آپ سب سے سامان لے لیا ہے؟ کہاں سب سے سامان لے لیا، مگر ایک لڑکا ہے چھوٹی عمر کا، اس سے تو کچھ نکلا ہی نہیں، پورا سامان دیکھا ہے۔ اس نے کہا کہ اس کو بلا کے لاؤ میرے پاس۔ وہ ڈاکوؤں کا جو سردار ہے اس کے پاس لے گئے غوث الاعظم سیدنا عبدالقادر جیلانی کو۔ اس نے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے پاس کچھ مال ہے؟ تو غوث الاعظم نے صاف بتا دیا کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ ڈاکو نے کہا کہ ہم نے تو سارا سامان تلاشی دی، ہمیں تو نہیں ملے۔ تو ڈاکو کے سردار نے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے پاس جو 40 اشرفیاں کہاں ہیں؟ غوث الاعظم نے اپنے قمیص مبارک کے اندر کی طرف کو جہاں 40 اشرفیاں سلی ہوئی تھی اس کی طرف اشارہ کیا کہ یہاں 40 اشرفیاں ہیں اور میری والدہ نے اندر رکھ کر کے اوپر سلائی کر دی ہے محفوظ کرنے کے لیے۔ اور جب وہ واقعی دھاگے وغیرہ نکالے گئے تو اندر سے 40 اشرفیاں نکل آئیں۔ ڈاکو بڑا حیران ہوا، اس نے کہا کہ بھئی یہ 40 اشرفیاں
اگر تم مجھے نہ بتاتے تو یہ بچ جاتے، محفوظ ہو جاتے۔ تم نے خواہ مخواہ اس کا اظہار کیا کہ میرے پاس 40 اشرفی ہیں، تو کس بات نے تمہیں مجبور کیا ہے یہ 40 اشرفیوں کے بتانے پر؟ غوث اعظم نے جو جواب دیا بڑا ہی قابل غور ہے۔ آپ نے فرمایا کہ گھر سے جب چلا تھا میری اماں جان نے مجھے نصیحت کی تھی کہ بیٹا جیسے بھی حالات پیش آئیں، جیسے بھی معاملات پیش آئیں، تم نے اپنی زبان پہ جھوٹ نہیں لانا۔ اس لیے میری ماں نے جو مجھے نصیحت کی تھی اور میں نے اپنی ماں سے جو وعدہ کیا تھا اس کو نبھانے کے لیے میں نے یہ بتا دیا کہ میرے پاس 40 اشرفی ہے۔ اب اس بات کا غوث اعظم کا یہ ارشاد اور یہ فرمانا ڈاکوں کے سردار کے دل پر گہرا اثر کر گیا۔ وہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ ایک بچہ اپنی ماں سے کیے ہوئے وعدے کی پاسداری کر رہا ہے، اور ہم نے اپنے رب سے جو وعدے کیے تھے ہم نے اس سے فراموشی اختیار کی، ہم نے ان وعدوں کو ان کی پرواہ نہیں کی۔ ایسا اثر ہوا کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اس نے توبہ کی۔ اس نے کہا کہ آج کے بعد یہ میں پیشہ ڈاکے مارنا لوٹنا اسے بالکل ختم کرنے کا وعدہ کرتا ہوں، اور آپ کے ہاتھ پر توبہ ہو کر بھی عہد کرتا ہوں کہ میں اپنی باقی زندگی جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی غلامی کروں۔ جب وہ ڈاکو طائب ہو گیا سردار، تو باقی جو ڈاکو تھے اس کے انہوں نے بھی غوث اعظم کے ہاتھ پہ توبہ کر۔ جب توبہ کی تو میرے غوث اعظم نے نگاہ ولایت سے ان تمام کی باطنی کیفیت کو بدل دیا، اور ان کی زندگی کے اندر تبدیلی آ گئی، اور انہوں نے ایسا فرما بردار بن کے زندگی گزاری کہ لوگ کہا کرتے تھے کہ اگر کسی نے عبد القادر جیلانی کی زندہ کرامت کو دیکھنا ہے تو ان کو دیکھ لو جنہوں نے توبہ کر کے کیسی ساری زندگی اختیار کی۔ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو کرامت تو ہے ہی ہے، لیکن جس ماں کی آغوش میں پرورش پائی اور ماں نے جیسے بچے کی تربیت کی، اس تربیت کا اثر جو ہے وہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ پہ نظر آ رہا ہے۔ اسی طرح کے واقعات بہت سے اولیاء اللہ کے ہیں، لیکن چونکہ آج ہمارا موضوع ہی یہ ہے، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بغداد شریف جا کر علم دین حاصل کیا، اور ایسا علم حاصل کیا کہ پھر آپ نے ساری زندگی ایک دینی مدرسہ قائم کیا، اور اس مدرسے میں اتنی تعلیم کا اہتمام غوث اعظم نے کیا کہ بہت بڑے صاحب علم آدمی تھے، مسند تدریس پہ بیٹھ کر علم پڑھاتے تھے، یہاں تک کہ ہفتے کے 7 دنوں میں آپ مسند تدریس میں بیٹھ کر علم پڑھاتے تھے، اور روزانہ 13 علوم کی تدریس فرماتے تھے۔ آج ایک مضمون پڑھنے کے لیے لوگ الگ سے ٹیوشن رکھتے ہیں، دوسرے مضمون کے لیے الگ سے ٹیوٹر چاہیے، لیکن سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے علم دین پڑھایا، 13 سبجیکٹس، 13 علوم، بیک وقت ان کی تدریس غوث اعظم بنفس نفیس فرماتے تھے۔ اور آپ کے شاگردوں کی تعداد کا ذرا اندازہ لگائیں، 1 سال کے بعد وہ جو تعلیم مکمل کر کے علماء فارغ ہوتے تھے تو 1 سال کے بعد 3000 کم و بیش علماء وہ تیار کرتے تھے، اور انہیں علم سے مزین کر کے اپنے مدرسے سے فارغ کرتے تھے۔ 3000 کی تعداد، ہر سال ان کے مدرسے سے علم پڑھ کر نکلنے والے لوگ ہوتے تھے، اور ہفتے میں 3 دن غوث اعظم واعظ فرماتے تھے، درس دیتے تھے 3 دن صرف ہفتے میں۔ اور سامعین کی تعداد کتنی ہوتی تھی؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ 70,000 سے لے کر 1,00,000 تک کا اجتماع، کم از کم 70,000 کا مجمع، اور 1,00,000 تک تعداد بڑھ جاتی تھی۔
یہ تھا کہ جب آپ درس دیتے تھے تو 400 علماء اور مشائخ کاغذ قلم لے کر آپ کی تقریر کو نوٹ کیا کرتے تھے۔ 400 علماء مشائخ، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ بعض علماء جو ہوتے ہیں تقریریں جب لوگ پڑھتے ہیں تو ان کو عام لوگ سننے آتے ہیں اور بڑا بڑا مجمع ہوتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں بہت بڑا عالم ہے۔ تو بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ عالم کی ایک نشانی یہ ہے، اگر یہ دیکھنا ہو کہ بیان کرنے والا جو ہے اس کی علمی حیثیت کیا ہے، تو فرماتے ہیں کہ عالم وہ ہوتا ہے جس کو سننے کے لیے علماء ہیں، جس کو سننے کے لیے وقت کے علماء چل کر آئیں اور بغیر دعوت کے آئیں کہ فلاں شخصیت کا آج بیان ہے، ہم سننے کے لیے جا رہے ہیں۔ جس کو عوام سننے کے لیے زیادہ تعداد میں آئیں وہ عالم نہیں ہوتا۔ یہ پچھلے دنوں بھی ایک مہم چلی تھی کہ ذاکر نائک آئے ہیں اور بڑی لوگ سنتے ہیں، بہت لوگ جاتے ہیں، تو کسی عالم نے یہ ریفرنس کوٹ کیا کہ بھئی عالم کی نشانی تو یہ ہے جس کو سننے کے لیے علماء ہیں، عالم سنیں، لہذا یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ فلاں آدمی کو بہت لوگ سننے آتے ہیں۔ محفل نعت میں آپ دیکھیں نا کتنا مجمع ہوتا ہے، کتنے عمرے کے ٹکٹ ہوتے ہیں، لیکن جب تعداد اور چیز ہے، معیار اور چیز ہے۔ معیار جو ہے وہ تو علم ہے نا، معیار تو علم ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ جاہل ولی نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید کی آیت میں بتایا گیا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یہاں علماء ربانیین کا ذکر ہے جو بعمل علماء ہیں، جو علم پڑھا اس پہ عمل کیا، خشیت الہی ان کو عطا کی جاتی ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا باجو علم جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ۔ علم تو ضروری ہے نا، جب علم ہی نہیں ہے تو پھر آدمی کیا؟ اس دور میں علم کے بغیر تو بات ہی نہیں، لہذا اولیاء اللہ کے لیے عالم دین ہونا ضروری ہے۔ جس طرح غوث العظم رضی اللہ عنہ خود علم پڑھاتے تھے اور 3 ہزار علماء ایک سال میں تیار کرتے تھے، بلکہ قصیدہ غوثیہ اگر پڑھیں اس میں غوث العظم نے اللہ کریم کی عطاؤں کا ذکر کیا ہے۔ قصیدہ غوثیہ کا ایک شعر ہے درست العلم حتی صرت قطبا، آپ نے فرمایا کہ میں علم پڑھتے پڑھاتے مقام قطبیت پہ فائز ہو گیا۔ قطب وقت ہوتا، فرماتے ہیں وہ تو میں علم کی وجہ سے علم پڑھتا تھا، پڑھاتا تھا۔ درست العلم حتی صرت قطبا، غوث العظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ عنہ حضور کی امت کے اولیاء کاملین میں سے، اور آپ کا یہ وصال کا مہینہ ہے، آپ کا دن منایا جاتا ہے، آپ کے تذکرے کیے جاتے ہیں۔ پوری امت کے اندر جتنے اولیاء اللہ ہیں ان کی گردنوں پر غوث اعظم کا قدم ہے، یعنی ہر ولی کی ولایت یہ غوث العظم کی ولایت کے ماتحت ہے، ان کی ولایت کے زیر سایہ ہے۔ ممبر شریف میں بات فرماتے ہوئے غوث اعظم نے فرمایا تھا قدمی ھذہ علی رقبۃ کل ولی، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ خراسان کی ایک غار میں عبادت کر رہے تھے، چلہ کشی کر رہے تھے، تو جب غوث اعظم نے فرمایا میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، ان کی آواز کو جہاں جہاں کوئی اللہ کا بندہ تھا اس کے کانوں تک اس کی آواز اللہ کریم نے پہنچائی۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے اپنی گردن جھکائی اور کہا کہ صدقت یا عبد القادر، غوث اعظم آپ نے سچ فرمایا، آپ کا قدم
مبارک ہماری گردنوں پر ہی نہیں، ہمارے سر پر بھی، ہماری آنکھوں پر بھی آپ کا قدم۔ قرآن مجید میں اولیاء کاملین کی عظمتیں جگہ جگہ بیان کی گئیں، اور جیسے انبیاء کرام سے معجزات کا ظہور ہوتا ہے، اولیاء کاملین سے کرامات کا ظہور ہوتا ہے۔ نبی سے معجزہ ظاہر ہوتا ہے اور ولی سے کرامات۔ قرآن مجید میں بہت سے اولیاء کاملین، پہلی امتوں کے اولیاء کے واقعات قرآن مجید میں ملتے ہیں۔ ان میں سے ایک مقام میں عرض کرتا ہوں کہ ایسا کام جو عقل تسلیم نہ کرے، وہ کام اگر نبی کر کے دکھائے تو معجزہ کہلاتا ہے، اور وہ کام جس کو عقل تسلیم نہ کرے، وہ کام اگر ولی کر کے دکھائے تو اسے کرامت کہلاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا تھا، تو آپ نے اپنے درباریوں سے فرمایا ایکم یاتینی بعرشہا، اے میرے درباریوں، بلقیس آ رہی ہے جو ملکہ سبا ہے، یمن کی بادشاہ ہے، وہ میری ملاقات کے لیے آ رہی ہے۔ تم میں سے کون ہے جو ملکہ سبا بلقیس کے آنے سے پہلے پہلے اس کا تخت اٹھا کے لے آئے؟ تو ایک درباریوں میں سے ایک جن کھڑا ہوا جو طاقتور جن تھا۔ قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ طاقتور جن کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ میں تخت لے کے آتا ہوں، آپ کی یہ دفتر کا ٹائم، عدالت کا وقت ختم ہوگا، کچہری کا، تو اس سے پہلے پہلے میں تخت لے آؤں گا۔ آپ نے فرمایا یہ تو بہت تاخیر ہے، وہ تو بالکل قریب آ گئی، اس کے آنے سے پہلے پہلے مجھے تخت چاہیے۔ اب سنیے اللہ کریم کا قرآن کیا فرماتا ہے۔ قرآن مجید میں رب کریم نے فرمایا قال الذی عنده علم من الکتاب، یہاں اس آیت میں بھی علم کا ذکر آیا۔ ایک انسان کھڑا ہوا، ایک بندہ کھڑا ہوا، قال الذی عنده علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا۔ اور کتاب کون سی تھی؟ زبور، جو حضرت داؤد پہ نازل ہوئی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی کتاب بھی زبور ہی تھی، تو وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کا ولی تھا، سلیمانی ولی۔ زبور ساری کتاب کا علم نہیں تھا، من تبعیضیہ ہے کہ کچھ علم تھا کتاب کا۔ وہ جب کھڑا ہوا اس نے کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ باب شاہی کوئی نہیں، اور قرآن مجید یہ بتاتا ہے جن کو یہ بابے کہتے ہیں، قرآن انہیں اولیاء اللہ کہتا ہے۔ قرآن انہیں اولیاء اللہ، انہوں نے شور مچایا ہوا ہے کہ بابے دشائی کوئی نہیں، لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ بابے بڑے طاقتور ہیں۔ کیسے طاقتور ہیں دیکھیے، قرآن سنا، قرآن ان کی طاقت بیان کر رہا ہے۔ پھر آپ فیصلہ کریں کہ یہ انہیں بابے کا ٹائٹل دیتے ہیں، قرآن انہیں اولیاء اللہ کہتا ہے، قرآن انہیں متقین کہتا ہے۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، جس کے پاس زبور کا کچھ علم تھا وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہ دیر کس بات کی، قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ پلک جھپکیں، بس پلک جھپکیں گے تو دیکھیں گے تخت سامنے پڑا ہوگا۔ سامعین محترم، قرآن مجید کی اس آیت کریمہ پر میں درس ختم کر رہا ہوں، ذرا غور سے سنیے۔ اس نے کہا جی دیر کوئی نہیں لگے گی، دیر کتنا وقت لگے گا، کتنی دیر لگے گی؟ اس نے کہا دیر کوئی نہیں، آپ پلک جھپکے تخت سامنے موجود ہو۔ اب کسی نے نہ جاتے دیکھا نہ آتے دیکھا، کسی نے دیکھا نہیں کہ وہ وہاں سے نکلا ہو، کسی نے دیکھا ہو کہ تخت سر پہ اٹھا کے لا رہے ہیں، دیکھا ہی نہیں۔ سنیے قرآن کیا کہتا ہے۔ اس نے کہا کہ پلک جھپکیں
تب سامنے ہوگا تو پلک جھپکنے پہ اللہ والوں کتنا وقت لگتا ہے. اب سنیے اللہ کا قرآن ہے، پھر یہ فیصلہ کریں کہ یہ جو راگ علاقہ جا رہا ہے کہ باب تشیع کوئی نہیں، بھئی ان کی اتنی طاقت ہے. قرآن کہتا ہے فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ. کتنا وقت لگتا ہے پلک جھپکنے میں. قرآن کہتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے آنکھ جھپکی، پلک جھپکی تو دیکھا تخت سامنے پڑا ہوا ہے. فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ. ان کے پاس تخت موجود ہے. کسی نے دیکھا نہیں کہ مجمع میں سے اٹھ کر گیا ہو تخت لے، کسی نے دیکھا ہو کہ سر پہ تخت اٹھا کے لیا، لیکن ولی کی یہ طاقت تھی. قرآن گواہی دے رہا ہے کہ آپ نے پلک جھپکی تو تخت سامنے پڑا ہوا. جتنے بھی اور اللہ کی کرامات ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں باب شیع کوئی نہیں. ایک اور بات قرآن شریف سے، عورتوں کو نبوت نہیں دی گئی. اللہ کریم نے نبوت صرف مردوں میں رکھی، لیکن ولایت عورتوں کو دی گئی ہے. بہت سی خواتین، بہت سی عورتیں وہ اللہ کی ولیہ ہوئی ہیں. جیسا کہ قرآن مجید میں حضرت مریم کا ذکر آیا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں. قرآن انہیں صدیقہ کا ٹائٹل دیتا ہے، لقب صدیقہ کا. اور مفتی احمد یار نعیمی علیہ رحمہ حکیم الامہ آپ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں صدیق کا لفظ آیا ہے اس سے مراد اونچے درجے کے ولی. حضرت مریم کو قرآن نے ولیہ کہا، صدیقہ. صدیقہ اونچے درجے کی ولی. حضرت مریم مسجد اقصی کے ایک حجرے میں اللہ کی عبادت کرتی تھی. حضرت زکریا علیہ السلام پیغمبر تھے اللہ کے، ان کی کفالت تھی. حضرت زکریا ایک دن کہیں دور تشریف لے گئے تو کمرے کو باہر سے تالا لگا گئے. افطاری کا سامان لے کے آتے تھے حضرت زکریا، لیکن اس دن کہیں دور چلے گئے. جب واپس آئے تو آپ نے تالا کھولا، اندر داخل ہوئے کمرے میں تو دیکھا کہ حضرت مریم کے پاس پھل پڑا ہوا ہے، فروٹ پڑا ہے بے موسم کا، جس کا موسم نہیں وہ پھل موجود ہے ان کے اس حجرے میں. حضرت زکریا پیغمبر ہیں اللہ کے، حیران ہو گئے کہ اس کمرے میں پھل کہاں سے آیا. تالا میں نے لگایا، چابی میرے پاس، نہ کوئی آیا نہ گیا، تو پھل اندر کیسے آ گیا. آپ نے پھر حضرت زکریا نے حضرت مریم سے پوچھا انا لک ھذا، کہ مریم تیرے حجرے میں کمرے میں پھل دیکھ رہا ہوں، وہ بھی بے موسم کا، تو یہ پھر آیا کہاں سے ہے. انا لک ھذا. حضرت مریم نے دو ٹوک جواب دیا، ایک ہی جواب دیا، فرمایا ہوا من عند اللہ، ہوا من عند اللہ، یہ میرے اللہ نے مجھے بھیجا. یہ پھل جنت سے آیا تھا، لے کے آنے والے جبریل امین تھے. اور حضرت مریم کی یہ کرامت تھی کہ حضرت زکریا دور چلے گئے، تالا لگا گئے، اور ادھر کھانے پینے کا سامان نہیں تھا، افطاری کا وقت ہو گیا تو اللہ کریم نے بے موسم کے پھل ان کے حجرے میں بھیجے. یہ حضرت مریم کی کرامت ہے. اور وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی کی کرامت ہے. ان کا نام تھا آصف بن برقیہ. یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی. تو اندازہ لگائیے اگر سلیمانی ولی کی روحانی طاقت، روحانی قوت کا یہ عالم ہے، تو جو محمدی ولی ہیں، مصطفی ولی ان کی ولایت میں جو درجات و مقامات ہیں، پھر ان کا اندازہ کون کر سکتے ہیں. حاضرین محترم، میرے غوث الاعظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ نے فرمایا کہ اگر میرا مرید مشرق میں ہو میں مغرب میں، وہ اگر مجھے مدد کے لیے پکارتا ہے تو میں اس کی مدد کو پہنچتا ہوں. غوث کا لفظی معنی بھی یہی ہے. غوث کا معنی ہے کہ ہر فریاد کرنے والے کی فریاد سن کر اس کی مدد کو پہنچنے والا. کیونکہ غوث ولایت کا ایک درجہ ہے.
اور سیدنا عبد القادر جیلانی تو غوث اعظم ہیں رضی اللہ عنہ، اور آپ کے سلسلے میں جو بیعت ہوتا ہے نا قادریہ سلسلے میں، غوث اعظم نے فرمایا کہ میرا مرید جو بھی میرے سلسلے میں بیعت ہوگا قادری، وہ اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی جب تک توبہ نہیں کر لے گا۔ بیعت ہونے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، بیعت ہونے کا یہ مقصد و فائدہ نہیں کہ دکان آپ کی زیادہ چلے، آپ کا کاروبار چمک جائے، اس کا اصل روحانی فائدہ یہ ہے کہ بندہ توبہ کیے بغیر دنیا سے جائے گا نہیں، توبہ کیے بغیر دنیا سے جائے گا نہیں، توبہ کی توفیق ملے گی برکت۔ اسی لیے بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوتی کہ غوث اعظم نے فرمایا میرا ہر مرید جنت میں جائے گا، میرا ہر مرید جنت میں جائے گا۔ کئی لوگ اشکال کے شکار ہوتے ہیں کہ دیکھو جو مرضی کرتا رہے جنت میں جائے گا۔ میں کہ نہیں، پہلے یہ سمجھو کہ جنت میں جائے گا کیسے۔ توبہ کے بغیر مرے گا نہیں، مرنے سے پہلے پہلے اس کو توبہ کی توفیق ملے گی۔ یہ کم انعام ہے رب کا۔ اب جو توبہ کر کے مرے گا اس کا ٹھکانہ کہاں ہے، یہ حدیث شریف میں سناتا ہوں، اور پھر اپنے دل سے پوچھیں، پھر اپنے دل سے پوچھیں کہ جنت میں جانے کا اصل طریقہ کیا ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ حضور نے فرمایا گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہیں۔ جو بندہ گناہوں سے تائب ہو جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، نبی پاک نے فرمایا وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ۔ تو جب مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق ملے گی، وہ توبہ کر کے مرے گا، تو پھر بتاؤ جنت میں نہیں جائے گا کہاں جائے گا؟ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تو یہ اللہ کا خاص کرم ہے۔ اب آخر میں ایک حدیث شریف آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ ولی کی نشانی اور پہچان کیا ہے۔ جس نے گلے میں 15-20 تسبیحیں لٹکائی ہوں وہ ولی نہیں ہوتا۔ جس کا چہرہ دیکھیں تو ایسے لگے 1 سال سے نہایا ہی نہیں ہے، بال دیکھیں تو یوں لگے کہ 2 سال سے حجامت نہیں کرائی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت سائنس صاحب بڑے بزرگ ہیں، پہنچے ہوئے ہیں، یہ تو نشانی نہیں ہے۔ نشانی تو قرآن نے بیان کی ہے، جو آج کے درس میں جن آیتوں پہ میں نے درس کیا، الذین آمنوا وکانوا یتقون، سب سے پہلے اس کی زندگی میں ایمان دیکھیں گے۔ ایمان سے مراد عقیدہ ہے کہ اس کے عقائد کیا ہیں، نظریات کیا ہیں۔ دوسری چیز دیکھی جائے گی وکانوا یتقون، کہ اس کی زندگی میں تقویٰ ہے یا نہیں۔ تقویٰ ہوگا، ایمان ہوگا۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو اللہ کے ولی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، انہوں نے تقویٰ اختیار کیا۔ اب حدیث شریف میں جو علامت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، اور طبری کے اندر ایک حدیث شریف ہے، ان دونوں حدیثوں کا میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس جو صحابی رسول ہیں، حضور کے چچا زاد بھائی بھی لگتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس، وہ فرماتے ہیں کہ ولی وہ ہوتا ہے، ولی وہ ہوتا ہے اذا رؤوا ذکر اللہ، جب تم اس کا چہرہ دیکھو تمہیں خدا یاد آ جائے۔ اذا رؤوا ذکر اللہ، جب اس کا چہرہ دیکھو تو ولی وہ ہوتا ہے جس کی پاس بیٹھنے سے نیکی کرنے کو طبیعت چاہے، جس کو دیکھیں تو مسجد کو جانے کو دل کرے۔ ولی وہ ہوتا ہے جس کے پاس بیٹھے تو قرآن شریف تلاوت کرنے کا شوق پیدا ہو، نیکی کی طرف میلان ہو، تبھی رجحان ہو، برائیوں سے نفرت ہو۔ ولایت کا معیار تو یہ ہے نا۔ اسی لیے میرے غوث اعظم ولایت کے اعلیٰ ترین درجے پر ہیں، اور آپ کے تقویٰ اور عبادت گزاری کا یہ عالم کہ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز۔ اپنے تو مانتے ہیں، یہاں بیگانوں نے بھی
خراج عقیدت۔ اس لیے حاضرین محترم، اللہ والوں کا بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے۔ یہ ربیع الاخر کا مہینہ، یہ غوث الاعظم کے عرس کا مہینہ ہے۔ اس مناسبت سے آج میں نے اختصار کے ساتھ کچھ باتیں عرض کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری